إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ معزز حاضرین اور حاضرات، آج کی تراویح میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی بعض آیات تلاوت کی گئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، یعنی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ الا من ظلم، الا یہ کہ ایسا شخص ہو جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو، کسی ظالم نے اسے ستایا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین مکمل سننے والا اور مکمل جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی برائی چاہے اعلانیہ کی جائے، چھپے طور سے کی جائے یا علل اعلان کیا جائے، دونوں صورتوں میں برائی برائی ہے۔ لیکن ایک برائی وہ ہوتی ہے جو ایک انسان دن کے اجالے میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کرتا ہے، لوگوں اور اللہ رب العالمین کا خوف کیے بغیر انجام دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی اپنے بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھو، کوئی عیب دیکھو، کوئی کمی دیکھو تو اسے چھپانے کی کوشش کرو، لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کی یا لوگوں کو بتلانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ اپنے اس بھائی کے ساتھ خیرخواہی کیجئے، خیر کی باتیں سوچئے، خیر کا پہلو سوچئے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی برائی دیکھ لیا تو آپ اسے تنہائی میں جا کر کے سمجھائیے، نصیحت کیجئے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارا یہ قدم نہایت خطرناک ہے، نہایت برا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہ خیر خواہی ہے، ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان، جو شخص اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا، کمی کو چھپائے گا، کمی کو بیان نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایسے شخص کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے،
مومن مومن کا شیشہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو تمثیل بیان کیا ہے، جو تشبیہ بیان کیا ہے، بڑی معنی خیز ہے۔ کہا مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ مثلاً آپ کسی آئینہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چہرے میں جو کمی ہوتی ہے، جو گرد و غبار ہوتے ہیں ہمارے آنکھ میں، کان میں، ہمارے جسم میں، ہمارے چہرے میں جو کمی، جو عیب ہوتا ہے، جب تک ہم آئینہ کے سامنے ہوتے ہیں تب تک آئینہ دکھاتا ہے، لیکن جیسے کہ آئینہ کے سامنے سے آپ ہٹے، آئینہ بلینک ہو جاتا ہے، پورے طور سے آئینہ سائلنٹ۔ اس کے بعد کوئی دوسرا انسان آیا آئینہ کے سامنے، یہ شیشہ، یہ آئینہ نہیں بتائے گا کہ ابھی فلاں شخص آیا تھا، اس کے چہرے میں یہ داغ تھا، اس کے جسم میں یہ کمی تھی، آئینہ کبھی نہیں بتائے گا۔ یہ ایسے کہ مومن کی ذات ہونی چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے کے کمی اور عیب پر پردہ ڈالے، ایسے ہی پردہ ڈالے جیسے ہمارے اور آپ کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے جسم یا چہرے پر جو عیب پایا گیا، دوسرے انسان سے آئینہ نے پردہ ڈال دیا۔ آئینہ نے شکایت نہیں کیا دوسرے انسان سے کہ ابھی ایک شخص اور آیا تھا، اس کے چہرے پر ایسا ایسا داغ تھا، ایسی ایسی کمی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی جامع تشبیہ بیان کی، کہا ایک مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو بالکل آئینہ کے مانند ہونا چاہیے، جیسے آئینہ کمی کو دیکھنے کے باوجود پورے طور سے سائلنٹ اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا دوسری حدیث کے اندر، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، لوگوں تمہارے اوپر تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو، تمہارا مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی ہر مسلمان ایک دوسرے کے جان کا احترام کرے، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھانے کی تنہائی میں لے جا کر کے کوشش کرے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا کہا الا من ظلم، مگر ایسا شخص جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو انسان مظلوم ہے، وہ اپنے ظلم کو لوگوں سے بتائے کہ فلاں انسان میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، فلاں انسان ہم کو ستا رہا ہے، فلاں انسان میرے ساتھ ایسی ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، ایسی ایسی شرارت کر رہا ہے، یہ ظلم بیان کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب تک شریعت نے کہا کہ عیب کو چھپاؤ، لیکن ظلم کے تعلق سے جو انسان مظلوم ہے، کہا کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں سے بتاؤ، بالخصوص ایسے شخص سے بتاؤ جو اس ظلم کو ختم کر سکتا ہو، جو اس ظلم کے ازالے کی طاقت رکھتا ہو، ایسے شخص سے بالخصوص تم اس ظلم کو بتاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ظالم کے ظلم کو آپ بتائیں گے، ممکن ہے کہ ظالم انسان ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ یہ غیبت نہیں ہے، حرام غیبت کے قبیل سے یہ چیز نہیں آتی ہے کہ ظالم کے ظلم کو اگر آپ بیان کریں تو یہ غیبت نہیں ہے، آپ کو بیان کرنے کا حق ہے، جائز ہے، بلکہ بسا اوقات واجب ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ تو کہا الا من ظلم، مظلوم ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی اس روایت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، بار بار شکایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس سے کہا کہ تم اپنے گھر کے پورے سامان کو لے جا کر کے راستے پر ڈال دو، پورا سامان لے جا کر کے راستے پر ڈال دو۔ چنانچہ اس نے نبی کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے، مشورے کو مانتے ہوئے پورا سامان لے جا کر کے راستے پر پھینک دیا، راستے پر ڈال دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟
جتنے راہگیر ہیں، جتنے گزرنے والے ہیں، ہر انسان پوچھ رہا ہے ارے بھئی یہ کیا ہوا؟ تم نے اپنا سامان باہر کیوں پھینک دیا؟ تم نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ باہر کیوں ڈال دیا؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں پڑوسی ظالم ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ کر کے میں نے اپنا پورا سامان باہر ڈال دیا۔ اب جتنے گزرنے والے ہیں، سارے کے سارے گزرنے والے اس ظالم پڑوسی پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ تمہارا پڑوسی ایسا ہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تم کو اذیت دے رہا ہے، تم کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ سامان لے جا کر کے تم راستے میں ڈال دو، جتنے گزرنے والے ہوں گے سب جان جائیں گے کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا، یعنی اگر تم کسی خیر کو ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی کو تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا ہے اور پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ اس روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا او تعفو عن سوء، یعنی شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ ظالم کے ظلم کا بدلہ لیجئے، آپ غلط کا بدلہ لے سکتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے آپ لے سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دیا ہے، لیکن پسند کس کو کیا ہے؟ معاف کرنے کو پسند کیا ہے۔ شریعت نے اجازت دیا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن شریعت نے معاف کرنے کو پسندیدہ اور محبوب عمل قرار دیا۔ کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ایک برائی کا بدلہ برائی سے ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو اس آیت کے اندر، ان دونوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ظلم کے تعلق سے بتانے کی اور اسی طریقے سے برائی کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یا تو علی الاعلان یا پھر مخفی طور سے، پوشیدہ طور سے، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ پہلے پارے سے لے کر کے چھٹے پارے تک، ابھی تک آپ نے جتنی بھی یہود و نصارہ کی شرارتوں کو سنا ہے، یہود و نصارہ کی ساری بدتمیزیاں، سارے جرائم آپ کے سامنے آئے۔ یہاں اس صفحے کے اندر اللہ رب العالمین اہل کتاب کی شرارت اور ان کے جرائم کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے جرائم کیا ہیں، کون کون سے خطرناک شرارتیں ان کی ہیں۔ بتا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ سب سے پہلا جرم یہ ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ۔ سب سے پہلی شرارت ان کی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان نبی بھیج رہا ہے، کتاب کو نازل کر رہا ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی کو نبی مانتے، کتاب پر جو آسمانی کتابیں ہیں آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے، لیکن نبی پر ایمان بھی نہیں لائے، آسمانی کتابوں کو تسلیم بھی نہیں کیا، اور کیا کہا؟ ارین اللہ، موسیٰ اپنے رب کو دکھاؤ، تمہارا رب کون ہے۔ کتنی بڑی شرارت ہے۔ فقالوا ارین اللہ جہرا، موسیٰ علی الاعلان اپنے رب کو ہمارے سامنے پیش کرو، تمہارا رب کون ہے، ہمیں دکھاؤ اپنے رب کو۔ اہل کتاب کی شرارت، یہ اہل کتاب کی پہلی شرارت۔ اور دوسری شرارت کیا ہے؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے اس سے پہلے تفسیر آ چکی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کی عبادت، گائے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ گائے کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے گائے کی تقدیس اور گائے کی عبادت کا تصور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کے اندر آیا ہے۔
اور وہی سے شرارت کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا، ان کے جرم کو بیان کیا۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا کہ رب کو دکھاؤ ہمیں اللہ کون ہے، اور دوسری شرارت یہ کیا کہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا جب تم شہر کے اندر داخل ہوگے، شہر کے اندر جب جاؤ گے تو سجدے کی حالت میں داخل ہوگے، سجدے کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوگے۔ ان لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ نا ہم تو اپنے شان بان آن کے ساتھ جائیں گے، ہم سجدہ کرتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ یہ تیسری شرارت، یہ ان کی تیسری شرارت، تیسرا جرم کہ رب کی نافرمانی کیا۔ رب کہہ رہا کہ سجدہ کرتے ہوئے شہر کے اندر جاؤ، اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، سجدے کا انکار کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ۔ پانچواں جرم کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ سنیچر کے روز تم اپنا دنیاوی کاروبار بند رکھو گے، ہفتے کے روز تم کچھ نہیں کرو گے۔ لا تعدوا فی السبت، سنیچر کے یا ہفتے کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے حیلہ اور سازی کے ذریعہ، حیلہ سازی کے ذریعہ، بہانے کے ذریعہ کیا کر دیا؟ سنیچر کے دن کو بھی مشغول کر دیا، سنیچر کے دن کو بھی استعمال کر لیا۔ تو گویا کہ یہاں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کیا، یہاں بھی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ سنیچر کے دن اللہ رب العالمین نے دنیاوی کاروبار سے منع کرنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ نا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ ایک چھٹا جرم ان کا یہ تھا کہ ہم سے جو عہد و پیمان کر رکھا تھا، جو وعدہ کر رکھا تھا، اس وعدے کو بھی توڑ دیا۔ جس وعدے پر ان کو باقی رہنا چاہیے تھا، اس وعدے پر باقی نہیں رکھ سکے اپنے آپ کو، اور توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ یہ ساتواں جرم ہے۔ آٹھواں جرم کیا ہے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کرام تک کو قتل کر دیا۔ نبی آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ انبیاء کرام کو قتل کر دیا ناحق۔ اس کے بعد پھر کیا کہا؟ 10واں جرم کیا ہے؟ جو نبی بتا رہا ہے، نبی جو ہدایت کی بات کر رہا ہے، ایمان کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر تو غلاف پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بک رہے ہو، اس لیے کہ ہمارے دل میں پردہ ہے، ہمارے دل میں غلاف پڑا ہوا ہے، تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ 10ویں شرارت ان کی تھی۔ کہا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ اللہ رب العالمین نے کفر کی مہر ان کے اوپر جو لگائی تھی، ان کے کفر اور شرارت اور جرم کی بنیاد پر لگائی تھی، فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام پر ان لوگوں نے بہتان تراشی کیا، الزام لگایا۔ یہ 11ویں شرارت، 11ویں، کتنے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی شرارت، ان کے جرائم کو بیان کیا گئے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ، جن کو مسیح، دیکھیں مسیح دو لوگوں کو بولا جاتا ہے، ایک مسیح دجال ہے، دجال کو بھی مسیح بولا جاتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی مسیح بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ دجال کو جو مسیح بولا گیا، اس کی وہ کانا ہوگا، صرف ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ بالکل پورے طور سے ممسوح العین، آنکھ پورے طور سے ختم ہوگی، اس کو آنکھ ہوگی نہیں، تو اس اعتبار سے اس کے کانے ہونے کی وجہ سے اس کو مسیح بولا گیا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جس بیمار کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہ بیمار آدمی ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔
مسح یمسح کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، ہاتھ کا سہلانا۔ اور جو انسان سفید داغ یا اقمہ وغیرہ ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پھیرتے تھے اپنے ہاتھ کو، وہ انسان پورے طور سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنی بڑی خصوصیت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے دیا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کی اجازت سے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل کتاب نے کیا کیا؟ کہا وَقَوْلِكُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جو کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے قتل کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوا، اور نہ ہی کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، نہ ان کی موت ہوئی ہے، نہ ان کو سولی دیا گیا ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش اور مکر و فریب کا علم ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو اپنے خاص لوگ تھے، جن کی تعداد بعض مفسرین نے 12 اور بعض مفسرین نے 17 بتائی ہے، ان تمام کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو مجھے یہودی قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جگہ تم میں سے کون قتل ہونا چاہتا ہے؟ میری جگہ یہودی ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ میری جگہ تم میں سے کون قتل ہوگا؟ بڑی بھاری بات تھی۔ ایک نوجوان تیار ہوا، کہا کہ میں آپ کی جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل تم ہوگے، لیکن جب تم کو قتل کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین میری شکل و صورت تم کو دے دے گا۔ بس میں آ رہی ہے؟ جو نوجوان قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میری شکل ہے، جیسے میں ہوں، جو میری صورت ہے، یہ شکل و صورت تم کو دے دے گا اللہ۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کو علم ہو جائے کہ ہم نے عیسیٰ ہی کو قتل کیا ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ نوجوان تیار ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اور مکمل چہرہ اس نوجوان کو دے دیا۔ جب یہودیوں نے قتل کر دیا، اس نوجوان کو سولی پہ چڑھا دیا، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اسی کو کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے تو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے وَمَا قَتَلُوا، قتل نہیں کیے گئے وہ، وَمَا صَلَبُوا، سولی پر نہیں چڑھائے گئے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے صورت اور شکل بنا دی گئی۔ کون سی شکل؟ یعنی اس نوجوان کو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کی شکل اور صورت دے دیا۔ تو لوگوں کو یہ ہوا کہ ہم نے حقیقت میں عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ جواب دے رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف کر کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ علم، ان کو حقیقت کی جانکاری ہے ہی نہیں کہ قتل کس کو کیا ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے یا کسی دوسرے کو قتل کیا ہے۔ وہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس ظن، گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا ہے۔ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے بعد کہہ رہا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ جب قتل ہونا تھا، نوجوان قتل کیا گیا، ادھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، زندہ ہیں،
اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت سے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے تردید ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت گرامی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ رب العالمین نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے۔ آخر وقت میں قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کو کا نزول فرمائے گا، ان کو دنیا کے اندر بھیجے گا۔ اب کب بھیجے گا؟ یہ جب آپ آئیں گے دجال وغیرہ کے واقعے میں، وہاں آپ کچھ علامات پائیں گے کہ قیامت کی بعض نشانیاں ہیں، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں بڑی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دجال کا آنا دنیا کے اندر، دجال حقیقی، دجال اکبر، سب سے بڑے دجال اور فریب کار کا دنیا میں آنا۔ اور یہ کب آئے گا؟ یہ آئے گا مہدی علیہ السلام، جن کو ہم مہدی منتظر بولتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کو بھیجے گا مہدی منتظر کے نام سے۔ یہ مہدی کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ ان کا حقیقی نام غالباً اس سے پہلے درس کے اندر بتایا گیا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا حقیقی نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ خانوادہ نبوی سے ہوں گے، اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، اور بڑے نیک، کم عمر ہوں گے بھی، بڑے نیک، عابد، زاہد، مرد مجاہد، تمام اوصاف و کمالات ان کے اندر پائے جائیں گے، ہر طرح کی قوت ان کے ہاں پائی جائے گی۔ مہدی علیہ السلام کب یہ پورے طور سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے؟ یہ اس وقت ہوں گے جب مدینے کا آخری حاکم، آخری خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور دنیا اس وقت پورے طور سے اضطرابی کیفیت میں، بدامنی کی کیفیت میں ہوگی، اور لوگ ایک ایسے حاکم، ایسے بادشاہ کی تلاش میں ہوں گے جو ان کو خوف سے نکال کر کے امن میں لائے، ظلم سے نکال کر کے عدل و انصاف کی طرف لائے۔ چنانچہ حاکم کا، بادشاہ کا انتقال ہوگا، اب لوگ پورے طور سے موجود ہوں گے، چنانچہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص کی نگاہ محمد بن عبداللہ پر پڑے گی، اس نوجوان پر پڑے گی جن کو مہدی کہا جائے گا۔ ایک شخص کی نگاہ پڑے گی، اور اس کے نگاہ پڑتے ہی سارے لوگوں کی نگاہ محمد بن عبداللہ کی طرف چلی جائے گی، اور وہی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے حاکم یہی ہیں، ہمارے حاکم، ہمارے خلیفہ اب یہی ہوں گے۔ اب بیعت کی باری ہوگی، بیعت کی باری ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو بیعت کی جائے گی وہ حرم مکی کے اندر، مسجد الحرام کے اندر کی جائے گی۔ اور مسجد الحرام کے اندر کہاں کی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جگہ ہے۔ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر وہی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، وہی سارے کے سارے صلحاء، سارے کے سارے متقین، پرہیزگار ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے کہ اب ہمارے حاکم، مسلمانوں کے حاکم مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی، چرچے میں آئے گی، مدینے تک خبر پہنچے گی، شام تک، یمن تک اور عراق تک خبر پھیلے گی، مدینے کی ساری فوج، عراق کے سارے نیک نوجوان، ملک شام کے نوجوان، ملک یمن کے نوجوان، ساری کی ساری فوج مکہ میں جا کر کے مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہو جائیں۔ اب جب خلیفہ ہو جائیں گے تو ان کی قیادت میں جنگیں لڑی جائیں گی، بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی، قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کیا جائے گا،
ان کی قیادت جب ہوگی تو ایک کتاب و سنت کی روشنی میں اس روئے زمین پر کیا کریں گے؟ بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے، کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی، سنت کے پیغام کو عام کریں گے، قرآن کے پیغام کو عام کریں گے۔ دنیا کے اندر جو ظلم و بربریت ہوگی، جو ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں تک کہ بہت مسلمانوں کی جو حالت پہلے تھی وہ حالت بدل کر کے مسلمانوں کی حالت خوشحالی میں ہو جائے گی، مسلمان اچھی حالت میں آ جائیں گے اور سارے کے سارے کھیت سے نباتات اور پودے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہدی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اور جب مہدی علیہ السلام کی قیادت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے ایک جنگ لڑی جائے گی، جو جنگ ملحمہ کبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہ جنگ ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والی جنگ۔ قسطنطنیہ ایک بار فتح ہو چکی اور قسطنطنیہ کا کیا ہے؟ استنبول جو موجودہ وقت میں جو ٹرکش ملک ہے، تو وہ استنبول، اسی استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بار فتح ہو چکی ہے۔ دوبارہ مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور جو فتح ہوگی مسلسل کئی دن ہوگی، 3 دنوں تک کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آخری چوتھی دن کے اندر مسلمانوں کے حق میں جیت حاصل ہوگی، مسلمان فتح و کامرانی کے ساتھ اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ اور یاد رکھیں، عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ مسلمان جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یہ فتح، یہ کامیابی اور کامرانی جنگ مطلب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ نہیں ہوگی، تیر و تفنگ کے ذریعہ نہیں ہوگی کہ آپ اسلحے لے کر کے، بلکہ مسلمانوں کا اس وقت جو ہتھیار ہوگا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، نعرہ تکبیر، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہوگا۔ اور چوتھے روز مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اسی قسطنطنیہ کو فتح کے کرتے وقت ایک شیطان قسم کا شیطان آئے گا، اور شیطان کہے گا، ارے جلدی بھاگو جنگ چھوڑ کر کے، جاؤ ملک شام، تمہارے بال بچوں کے پاس، تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کو مقصد اور ٹارگٹ سے پھیرنے کے لیے شیطان جھوٹ بولے گا۔ اب مسلمان کیا کریں گے؟ ملک شام کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے جنگ چھوڑ کر کے جائیں گے، اور ملک شام میں جب پہنچیں گے تو ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا ہوگا، جھوٹی خبر پھیلایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں اب مسلمان وہاں سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت ہوگا نماز فجر کا، نماز فجر کا۔ اسی دوران دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال کا ظہور ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب یہ نماز فجر کے لیے اقامت کہی جائے گی اور اقامت پورے طور سے مسلمان نماز کے لیے آمادہ تیار ہوں گے، مستعد ہوں گے، اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، آسمان سے ان کو بھیجا جائے گا، اور نماز فجر ادا کی جائے گی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اپنی آنکھ سے دیکھے گا، اور ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، گھلنا شروع ہو جائے گا۔ جس طریقے سے پانی میں آپ نمک رکھیے، نمک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس طریقے سے دجال کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے، اور ان کے نیزے میں جو خون لگے گا دجال کو قتل کرنے کے وقت، وہ خون سارے کے سارے مسلمانوں کو دکھائیں گے، لوگوں دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے، اور دجال کا خون میرے نیزے میں لگا ہوا ہے۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے تو دنیا میں جتنے سارے صلیب ہوں گے سارے کے سارے صلیب کو توڑیں گے۔ خنزیر جو بد جانور ہے، خنزیر سے سور بولا جاتا ہے، اس جانور کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور جو ناجائز ٹیکس ہوگا ٹیکس پر پورے طور سے پر خط کا خاتمہ کریں گے، اس کو موقوف کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی بہتات، مال کی کثرت، مال کی فراوانی ہوگی، اس قدر مال ہوگا، اس قدر مسلمانوں کے پاس مال ہوگا کہ کوئی انسان اگر کسی کو صدقہ دے گا کہ یہ صدقہ لے لو تو صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا میرے پاس پیسہ ہے۔ اتنی خوشحالی مسلمانوں کی ہوگی۔ کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا بر رفعہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، نبی ہیں وہ بھی، لیکن اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ کون سی شریعت کی تبلیغ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اسی شریعت کو عام کریں گے، اسی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو پھیلانے کے بجائے اماموں کی سنت کو پھیلا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے اقوال کو پھیلا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے افعال کو پھیلا رہے ہیں۔ یہاں ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی شریعت کتنی اہم ہے تو بات آئے گی آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ توریت کتاب کا کچھ نسخہ پڑھ رہے تھے، الٹ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی اور آپ کا چہرہ بدل گیا، پورے طور سے چہرہ متغیر ہو گیا آپ کا۔ لوگوں نے کہا رہے دیکھو اللہ کے نبی کا چہرہ کتنا بدل رہا ہے تمہارے تورات پڑھنے کی وجہ سے، تم نبی کی موجودگی میں توریت کتاب پڑھ رہے ہو۔ نبی کا چہرہ غصے سے لال پیلے ہو رہے نبی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس حالت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لو بدأ لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل۔ لوگوں آج اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے اندر آ جائیں، تمہارے بیچ میں آ جائیں، تو موسیٰ کو میری ہی پیروی کرنی ہوگی، موسیٰ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی کی ساری بات کو مانا جائے گا، نبی کی ہم متبع ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کے نبی کی ساری اقوال اور افعال کو تسلیم کرنا ایک مومن کی نشانی ہے کہ اس کو بلا کسی تردد اور شک کے تسلیم کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی جتنے بھی یہودی ہوں گے دنیا کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جتنے بھی یہودی اور اہل کتاب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے کے سارے یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر صرف مسلمان بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دور یہ بھی آئے گا، ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان بسیں گے، ایک بھی یہودی ایک بھی عیسائی نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ اسی کو کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یعنی اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو، دین کے سلسلے میں حد سے تجاوز مت کر جاؤ۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ ظاہر سی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کو وہی تسلیم کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے بشریت سے، رسالت سے اٹھا کر کے کیا بنا دیا کہ عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ معبود ہے۔ بہت بڑا غلو ہے، سب سے بڑا غلو ہے یہ، حد سے تجاوز کر جانا۔ اور آج بھی مسلمان آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی ذات کے تعلق سے اور بہت ساری شخصیات کے تعلق سے غلو کر جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو معبود رہبان بنا لیا، ارباب رب بنا لیا تھا، کہ ان کے علماء جو حرام کہیں حرام، جو حلال کہیں حلال، بس یہ علماء کے سلسلے میں انہوں نے غلو کر لیا تھا۔ تو غلو نہایت خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں صرف حق بات کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کو معبود بنانے کی کوشش مت کرو۔ وہ معبود نہیں گئے، اللہ کے بیٹے نہیں گئے، اللہ کے شریک نہیں گئے، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، آپ جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ضرور پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لفظ کن، کن ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کلمے کو ڈالا مریم علیہ السلام کے اندر، اور کہا وروح من، روح سے مراد جبریل علیہ السلام، یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا جو کلمہ تھا اس کلمے کو مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا۔ نفخہ، نفختن کے معنی ہوتے ہیں پھونکنے کے۔ ایک تو لفظ کن گئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور یہ پھونکنا کیا تھا؟ باپ کے نطفے کے قائم مقام تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ جیسے چاہے جس کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے اونٹنے کو پیدا کر دیا، پہاڑ سے اونٹنے کو پیدا کر دیا۔ جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو تین معبود ہیں، یہ نہ کہو تین اللہ ہیں، تین معبود ہیں، بلکہ اللہ ایک ہے۔ کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی یہ نہ کہو تین معبود ہیں۔ تین معبود کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ کیا مانتے ہیں؟ حقیقی معبود مانتے ہیں، بعض لوگ اللہ رب العالمین کا شریک مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، یعنی ہر صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ نے منع کر دیا نہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی لڑکا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی پارے کے بالکل آخر میں اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب و غریب بات کیا، رد کیسے کیا کہ اللہ رب العالمین کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ میری الوہیت میں، میری عبادت میں کوئی شریک ہو، اور میری الوہیت کا دعویٰ کوئی دوسرا انسان کر سکے یا دوسرے لوگوں کے ذریعہ باور کرایا جا سکے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ صرف اللہ کے رسول ہیں. جیسے اللہ کے رسول اس سے پہلے بہت سارے آ چکے ہیں، ایسے یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اور ان کی ماں کیا ہے؟ راست باز ہیں، پاکیزہ ہیں، سچی ہیں. اللہ رب العالمین عدالت پیش کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی ماں پورے طور سے کیا ہے؟ سچی ہے. یعنی ان سے غلط کام نہیں ہوا ہے، ان سے ناجائز عمل کا صدور نہیں ہوا ہے. پھر کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے ہیں اور ان کی ماں بھی کھاتی ہے. دیکھ کتنا بہترین رد اللہ رب العالمین نے کیا. کہا عیسیٰ بھی کھاتے ہیں، ان کی ماں بھی کھاتی ہیں. یعنی جو انسان کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کھانے والا کیا ہوگا؟ اس کو بھوک لگے گی تو دوسرے کا محتاج ہوگا کہ نہیں محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. ان کی ماں بھی کھا رہی ہیں. بعض لوگوں نے ان کی ماں کو کیا کہا تھا؟ نبیہ کہا تھا کہ یہ نبی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. تو وہاں فرمایا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بات کیا، ایمان اور عمل صالح کی بات کیا. کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان پہنچ چکی ہے. برہان کہتے ہیں واضح دلیل. ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک چیز برہان ہوتی ہے جس کے تعلق سے آپ رد کر ہی نہیں سکتے، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. سورج نکلتا ہے صبح میں سورج نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے سورج گول دائرہ ہوتا ہے، اس کے کنارے کنارے شعاعیں ہوتی ہیں، پتلی پتلی لکیریں ہوتی ہیں. یعنی یہ شعاعیں، یہ لکیریں سورج کے وجود پر دلیل پیش کر رہی ہیں کہ سورج یقیناً نکل رہا ہے. ایسے ہی اللہ نے یہاں جو پیش کیا کہ یقیناً تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح دلیل، واضح آیات پہنچ چکی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی آیات ہے. کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اے نبی آپ کے اوپر آپ کے لیے نور مبین کو نازل کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں اس پر، یعنی ثابت قدمی ہونی چاہیے. یعنی آپ کے پیر میں، آپ کے جس میں ذرہ برابر حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایمان چھوڑ کر کے آپ دوسری طرف چلے جائیں. اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کفر کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ایمان پر قائم رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی تعریف کیا. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، شرک کی غلاظتوں میں نہیں گئے، شرک کی آلائشوں میں نہیں گئے، شرک کی گندگیوں میں نہیں پھنسے. یعنی معمولی سے معمولی بیماری کسی انسان کو ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ارے یار ٹھیک نہیں ہو رہا، چلو کسی بابا کو بتاؤ، کسی پیر کو بتاؤ، چلو کوئی تعویذ وغیرہ بنا دیں گے، ابھی اتنی دقت ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش، ایمان کی آزمائش ہے. ایمان کو بچاؤ. اسی کو کہا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بیماریاں بھیجنے والا اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ. اسی کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. تو کہا وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہ فضل اور اپنے فضل سے نوازے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان تمام کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے گا.
تو اللہ رب العالمین نے شروع کیا آج پارے کو کہاں سے؟ لا یحب اللہ، اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ ہدایت پر لا کر کے ختم کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باریک اور عقیدے کی باتیں تھیں یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی انسان آج دیکھیں نصرانیت یا یہودیت بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے چیپٹر، چھوٹے چھوٹے بکلیٹ کو تقسیم کر رہی ہے، نوجوانوں میں جا کر کے تقسیم کر رہی ہے، اور ہمارا نوجوان نہیں جانتا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فوراً وہ کہہ دیتا ہاں بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی دے دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کریں، یہ نہایت نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک انسان یہاں سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرما اور عقیدے توحید پر گامزن رکھ، آمین، تقبل یا رب العالمین۔